اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری اولاد عطا فرمائی۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام کئی دفعہ حاملہ ہوئیں۔ جب ان کو حمل ہوا کرتا تو حضرت اماں حوا علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی، ایک لڑکا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی ہوا کرتی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک حمل میں 4 بچوں کی پیدائش ہوتی، 2 بچوں کی پیدائش صبح میں اور 2 بچوں کی پیدائش شام میں ہوا کرتی۔ سب سے پہلے حمل سے جو اولاد نصیب ہوئی وہ قابیل اور ان کی بہن، پھر دوسرے حمل میں حابیل اور ان کی بہن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے نصیب میں عطا فرمائی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا حابیل سے۔ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی رنگت کے اعتبار سے وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے ارادہ کیا کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہو اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس تذکرے میں اللہ کے حضور پیش کردہ ان کی قربانی کا ذکر ہے۔ قابیل اور حابیل ان دونوں کو جانچنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو قربانی کا حکم دیا۔ قابیل کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی اور سبزہ اگانے کا تھا، حابیل کا ذریعہ معاش چرواہے کا تھا۔ حابیل نے اپنے چرواہوں میں سے ایک بہترین جانور کا انتخاب فرمایا اور اس کو رب کے حضور پیش کر دیا، لیکن قابیل نے خستہ حالت کا سبزہ وہ قربانی کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ قابیل انتظار کرتا ہے کہ میری قربانی جو میں نے رب کے حضور پیش کی ہے وہ قبول ہو، اور حابیل رب کے حضور گڑ گڑا کر فریاد کرتا ہے کہ اے رب، آپ ہی میری اس ادنا سی قربانی کو قبول فرما کر مجھے پرہیزگاروں میں شامل فرما دیں، کیونکہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ پرہیزگاروں ہی سے قربانی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے ہاں قربانی کے قبول ہونے کا سابقہ امتوں میں یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص قربانی کرتا وہ شخص اپنی قربانی کو کسی جگہ رکھ کر رب سے دعا کرتا کہ یا رب، میری طرف سے پیش کی گئی اس قربانی کو اپنے ہاں قبول فرما لیجیے۔ آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی۔ یہ نشانی اور علامت سمجھی جاتی تھی اس شخص کی قربانی کی قبولیت کی۔ حابیل اور قابیل دونوں رب کے حضور قربانی پیش کر چکے تھے۔ اللہ کی جانب سے آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہونے پر اس سے قابیل کا رنج، نفرت اور حسد بڑھ گیا حابیل سے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، تو حابیل نے کہا اگر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ میں تو اس بات کو فوقیت دوں گا کہ تم میرے اور اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے اور جہنمیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہی صلہ ملتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ شیطان قابیل کو اپنے وسوسوں کے جال میں جگڑ چکا تھا اور اس کے دل میں نفرت و عداوت کی آگ حابیل کے لیے بھڑکا چکا تھا۔ شیطان نے قابیل کو حابیل کے قتل کا راستہ بتایا، اور پھر ایک دن حابیل گہری نیند میں سویا تھا
قابیل نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پہ دے مارا۔ حابیل سوئے ہوئے حالت ہی میں دنیا فانی سے پہلے شہید کا اعزاز لے کر رخصت ہوئے، کیونکہ دنیا میں یہ سب سے پہلا قتل تھا جس کو رائج کرنے والا قابیل تھا، اور یہ دنیا کی پہلی شہادت جو حابیل کی قسمت میں آئی۔ قابیل حابیل کو شہید کرنے کے بعد حیران و پریشان ہو کر لاش کو گھماتا رہتا ہے کہ آیا اس کے ساتھ کیا کروں، ایسے ہی چھوڑ دوں؟ تو قرآن کریم میں ارشاد ہے فبعث اللہ غرابا، اللہ رب العزت 2 کووں کو بھیجتے ہیں، وہ دونوں آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ایک کوا دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، قتل کرنے کے بعد یہ کوا زمین کھود کر اس دوسرے کوے کو دفنا دیتا ہے۔ قابیل جب یہ منظر دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ اپنے بھائی کو کیسے چھپانا ہے، اور پھر اس کے بعد زمین کھود کر اس کو دفنا دیتا ہے۔ روایت میں ہے جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا۔